بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے ایسے عیوب نقائص ہیں جن کی وجہ سے کوئی جانور ہم اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ذبح نہیں کر سکتے؟ تو ان میں سے نمبر 1، ایسا مجنون اور پاگل جانور جو اپنے جنون کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو۔ نمبر 2، ایسا خارش زدہ جانور جس کے اندر اتنی زیادہ خارش آ چکی ہو اور جو اپنی خارش کی وجہ سے انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکا ہو اور اس کو دیکھ کر ویسے اس سے کرات آتی ہو، تو ایسا جانور بھی ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، جو نابینا ہو، جس کی دونوں آنکھیں بالکل بند ہوں، ان سے دکھائی نہ دیتا ہو، تو ایسا جانور بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، ایسا جانور جو انتہائی لاغر ہو چکا ہو، جو چل کر اپنی قربان گاہ تک بھی نہ پہنچ سکے، تو ایسا لاغر اور انتہائی کمزور و نحیف جانور بھی ہم ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 5، ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود چل کر بھی نہ جا سکتا ہو۔ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا، یعنی اس کے یہ مختلف صورتیں ہیں کہ کمزور جانور کی یا انتہائی دبلے پتلے ضعیف جانور کی، کہ اس کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قربان گاہ کی طرف چل کر بھی نہ جا سکے، اسے اٹھا کر وہاں جو ہے وہ لے جانا پڑے، تو ایسا کمزور جانور بھی ہم ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 7، ایسا جانور جس کا 1/3 کان یا دم یا بنائی یا چکتی کا 1/3 سے زیادہ حصہ جا چکا ہو، 1/3، 1/3، یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ ایک عضو کا جو بنتا ہو، وہ ایک تیسرے حصے سے وہ عضو زیادہ خراب ہو چکا ہو، یعنی آپ اس عضو کو ماپ لیں، وہ اس کا کان ہو، اس کی دم ہو، اس کی وہ چکتی وغیرہ ہو، اور اس کا 3 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کریں، اور تیسرے حصے سے زیادہ اگر خرابی یا کوئی کٹا ہوا ہے یا کوئی اور اس کو عیب لائق ہو گیا، تو پھر ایسا جانور بھی ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلا جانور ایسا جانور کہ جس کے پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو، تو یہ بھی چونکہ جانوروں کے اندر کانوں کا نہ ہونا عیب شمار ہوتا ہے، تو عیب کی وجہ سے وہ ایسا جانور نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے اگلا جانور کہ ایسے جانور جس کے تھنوں کا سرا کٹا ہوا ہو، یعنی اگر وہ سرا کٹا ہوا ہے تو دودھ کے قابل ہی نہیں، تو مطلب کیا ہے، اس کے تھن والا جو حصہ ہے وہ سارا حصہ کا ہے وہ غیر مفید ہے، اس کے اندر یہ عیب اور نقص ہے، تو لہٰذا وہ جانور بھی ذبح نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے اگلا وہ جانور کہ جس کے تھن خشک ہو چکے ہوں، اس میں گائے کے 2 تھن، بکری کا 1 تھن خشک ہو جائے، تو لہٰذا ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ گائے بھینس کے 2 تھن اور بکری بھیڑ کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو، تو یہ عیب ہے اور یہ نصف تک پہنچ چکا ہے، تو لہٰذا ایسے جانوروں کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، جس کی ناک کٹی ہوئی تب بھی اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا جانور جو خنثی ہو، جس کا نہ پتہ چلے کہ یہ جانور مذکر ہے، نہ پتہ چلے یہ مؤنث ہے، تو یہ بھی چونکہ جانوروں کے اندر عیب ہے، تو اس عیب اور نقص میں سے قربانی کا جانور جو ہے وہ ہم نہیں ذبح کر سکتے، اس کی قربانی درست نہیں شرعی طور پر۔ اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ در المختار اور حاشیہ ابن عابدین رد المختار کے اندر ان سارے عیوب کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جس جانور کے اندر یہ ان میں سے کوئی ایک آدھا عیب بھی پایا جائے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔